إن الله وملائكته يصلون على النبي. میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لقینی کعب بن عجرہ، ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملاقات کر رہا ہے۔ عبد الرحمن بن ابو لیلہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات کعب بن عجرہ سے ہوئی، دونوں صحابی ہیں۔ فقال، کعب بن عجرہ فرماتے ہیں، الا اودی لک ہدیہ، کیا میں تمہیں گفٹ نہ دے دوں؟ ہماری نگاہ میں گفٹ کیا ہوتا ہے، صحابی کی نگاہ میں گفٹ کسے کہتے ہیں، بات سمجھے؟ کہا کہ کیوں نہیں، بات ہدیہ کی ہو اور پھر نیکی پوچھ کے۔ اب انہوں نے آگے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے۔ فقلنا، تو ہم نے آپ سے سوال کیا، پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد عرفنا کیف نسلم علیک، ہمیں تو یہ پتہ ہو گیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں، آپ پر سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے، اور پتہ خود سے نہیں ہے، سکھایا گیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم تو ہو چکا، قد عرفنا، ہم نے جان لیا، کیف نسلم علیک، آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے ہمیں علم ہو چکا ہے۔ فکیف نصلی علیک، درود کیسے بھیجیں، یہ پتہ نہیں تھا۔ قالا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قولو، کہو، اب سب درود کیسے بھیجنا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، وہی جو درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود ابراہیمی جو مشہور ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تشہد میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں بتایا اور سکھلایا تھا۔ آگے حدیث سنیں۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، کتنے خوش نصیب تھے۔ التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ هو السلام، سلامتی دینے والی ذات وہ ہے، وہ سراپا سلام ہے، خود بھی سلام ہے، اور سلامتی کا نزول اسی کی طرف سے ہوتا ہے جس پر بھی سلامتی ہو، انبیاء پر ہو، انبیاء کے سردار پر ہو، عام لوگوں پر ہو، خاص لوگوں پر ہو، ان اللہ هو السلام۔ پھر آپ نے فرمایا، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے، یہاں سکھایا جا رہا تصور میں جو پا جائے گا، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نماز میں تو پڑھتے ہیں التحیات والصلوات والطیبات للہ، لیکن للہ کا جملہ ہم بھول جاتے ہیں۔ فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات کسے کہتے ہیں؟ زبانی جتنی عبادات ہو سکتی، والصلوات جسمانی جتنی عبادات ہو سکتی، والطیبات مالی جتنی عبادات ہو سکتی، زبانی جسمانی مالی ساری عبادات للہ۔ اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کروایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ یہ نماز میں پڑھ لیں، سب سے اعلیٰ عبادت، اور یہ عبادت وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے سے انسان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ عبادت جو کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اب جو نہیں کرتے اسے کیا کہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اب بارہا بتایا ہے، کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے نبی آپ پر، اور رحمت کا نزول ہو اے نبی آپ پر،
برکات کا نزول ہو اے نبی آپ پر. یہ تین چیزیں سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں. بعض لوگ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں، ایھا النبی سے دھوکہ میں کھا جاتے ہیں یا دھوکہ کچھ لوگ دیتے ہیں. یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کا راوی ہے، وہ خود کہتے ہیں، بخاری کے واقعہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ایسے ہی پڑھتے تھے، السلام علیک ایھا النبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے یہ جملہ چینج کر دیا تھا، السلام علی النبی. بخاری کے اندر موجود ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے دیکھا تھا، رات و دن کو بھی دیکھا تھا، سفر و حضر بھی دیکھا تھا، قیام بھی دیکھا تھا، نمازیں بھی دیکھی تھیں، عبادات بھی دیکھا تھا، جہاد اور جنگ بھی دیکھا تھا، اپنوں سے اور غیروں سے ملاقات کے طریقے بھی دیکھے تھے، سب کچھ دیکھا تھا. اور ان سب چیزوں میں جو دیکھا تھا یہ بھی دیکھا تھا کہ ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھی تھیں جس سے ثابت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عالم الغیب ہیں نہ حاضر و ناظر ہیں. اگر ذرا بھی ان کے ہاں شائبہ ہوتا تو السلام علیک ایھا النبی کی جگہ السلام علی النبی ایک لمحے کے لیے بھی چینج نہیں کرتے. لیکن بعد میں انہوں نے پھر السلام علیک ایھا النبی کہنا شروع کیا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہی تھا اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. ایھا النبی پر بھی ایمان و عقیدہ وہی ہے جو السلام علی النبی پر ہے. اور اگر ایھا النبی سے عقیدہ بدلتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں اور عالم الغیب ہیں تو یہ کفری عقیدہ ہے. اس لیے ایھا النبی بھی کہیں تو عقیدہ ہمارا وہی ہے، السلام علی النبی بھی کہیں تو عقیدہ وہی ہے. عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا ایھا النبی کہنے سے یا علی النبی کہنے سے. باتیں اس میں بہت ساری، لیکن بہرحال اب دیکھیں آگے، السلام علینا ہم پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین جتنے اللہ کے نیکوکار اور صالح بندے ہیں وہ آپ بھی ہو سکتے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر لے. نبی پر بھی، نبی کے امتیوں پر بھی. اس کے بعد آدمی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے. واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں، سادہ مفہوم یہ ہوا کہ عبادت جو بھی ہوگی آپ کے طریقے سے ہوگی. زندگی گزارنے کا سارا طریقہ آپ سے لیا جائے گا، کسی کی دائیں بائیں نہیں، کسی کی بات کی کوئی وقات، کوئی حیثیت نہیں. آپ کی بات کے آ جانے کے بعد، آپ کے ابرو کے اشارے کے بعد کسی کی کوئی وقات. پھر ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. آپ ذرا خود فیصلہ کرو. ایک طرف اللہ کے رسول کوئی بات فرمائیں، آپ اشارہ کریں کسی چیز کا، دوسری طرف انہیں فلاں نے کہا، ڈھکانے کا، یہاں پڑھا وہاں سنا. مطلب یہ کوئی سمجھنے کی چیز ہے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز فرما دے، ثابت ہو جائے کہ نبی کا فرمان ہے، اس کے بعد بھی کسی سے سننے کی بات رہ جاتی. موقع ہے اب، کبھی تھوڑی سی عقل بھی لگا لیا کرو. عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی. بڑے کے آ جانے کے بعد چھوٹے کی وقات، پانی آ گیا اب تیمم نہیں کر سکتے. نبی کی بات آ گئی، کسی کی بات کی کوئی وقات ہے، کوئی حیثیت نہیں. میں کہتا ہوں نبی کے مقابلے میں کسی کی بات کو لا کیسے سکتے ہو؟ آج کے امتی کا یہ جواب نہیں بنتا. حدیث کے آ جانے کے بعد یہاں پڑھا وہاں سنا، اس نے کہا اس نے کہا، نبی نے کہا، بات ختم. قطعت جہیزت قول کل خطیب، اب کسی کی نہیں چلے گی. اس کی چلے گی، اس کا سکہ چلے گا جس کے سکے کی ہم دہائی دیتے ہیں. فرماتے ہیں نبی اکرم فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، اگر یہ تم پڑھ لو، یہ کہہ لو، اس کا فائدہ دیکھیں. اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، یہ سلام اگر ایک انسان یہ پڑھ لے پورا جو بتایا گیا ہے تو یہ اللہ کے جتنے صالح بندے ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں چاہے زمینوں میں ہوں،
سب تک وہ سلام پہنچ جاتا ہے. اب جس تک سلام پہنچ جائے، سلامتی پہنچ جائے، تو کیا وہ حاضر ناظر ہے؟ ایک آدمی امریکہ میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، ہم یہاں موجود ہیں، وہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم اللہ کے صالح بندے ہیں. وہ امریکہ سے بیٹھ کے سلام پڑھ رہا ہے، ہم پر وہ سلامتی نازل ہو رہی ہے، تو کیا ہم حاضر ناظر ہیں؟ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں تو فرشتوں کی ڈیوٹی کو لگی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد خاکی کے ساتھ اپنے قبر مبارک میں مدفون ہیں. یہ ایمان اور عقیدہ ہے. میرے بھائی دوستو، یہ تھی 2 حدیثیں اور کچھ باتیں تھیں، لیکن بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقائق کی روشنی میں کچھ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور حقائق جب کھل کے سامنے آ جائیں اللہ اسے من وعن، بلا کسی تعصب کے، بلا کسی ضد کے، بلا کسی انا کے. یہ انا کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. یہ مذہب اور مسلک کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت کی رضا جوئی کا مسئلہ ہے. اللہ کی بندگی کا مسئلہ ہے. رسول کے امتی ہونے کا مسئلہ ہے. اس میں ہم اور آپ کا مسئلہ نہیں، یہ میرا اور تیرا. یہ معاملہ صرف دین کا ہے. یہ معاملہ اپنی عاقبت سنوارنے کا ہے. اس لیے اس میں اگر کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے اور آپ کے عقیدے، آپ کی سوچ، آپ کے عمل کے خلاف ہو تو اس کو ترک کر دو، اس کو لے لو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ کی توفیق دے. بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بارے میں جو کچھ سامنے آپ کے پیش کیا گیا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے. دلائل بالکل واضح ہیں اور کتاب و سنت سے بالکل ثابت ہیں. میں آپ کے سامنے دو باتیں اور رکھ دوں. ایک تو یہ ہے کہ درود شریف یا صلاۃ و سلام کتاب و سنت سے جو ثابت ہے ہمیں وہی پڑھنا چاہیے. بنا ہوا یا لوگوں کا بنایا ہوا پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، خود ساختہ نہیں. ایک مسئلہ ہے جسے اللہ کے رسول نے سکھلا دیا ہو، پھر اس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے اگر سکھلایا ہو تو میں بتا چکا ہوں کہ عقل بھی کہتی ہے اور ایمان بھی کہتا ہے کہ وہ چیز لے لو جو نبی نے دیا ہے. میڈ ان جاپان اور میڈ ان چائنا دونوں ہو تو ہر آدمی میڈ ان جاپان لیتا ہے، جانا چھوڑ دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو سکھلا گئے ہوں اور آپ نے مصنون طریقہ بتا دیا ہو اور مصنون الفاظ سکھلا دیے ہوں، اس کو چھوڑ کر ان کے بنائے ہوئے طریقے پر کون چلیں گے ہم؟ تو اس لیے درود شریف اور صلاۃ و سلام ان دونوں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھلائے جو مصنون ہیں. آپ انہی کو پڑھیں. البتہ وہ بہت سارے ہیں، لیکن ایک جو چھوٹا سا بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نماز پر درود ابراہیمی اور دیگر بھی ہیں الفاظ کے کم و اضافے کے ساتھ، تو ان کو آپ پڑھیں. جو حدیثوں سے ثابت ہیں ان کو ٹٹولیں، اسے یاد کریں اس ترمیم کے ساتھ، تاکہ کبھی یہ پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیں. لیکن جو خود ساختہ ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں وہ کون سے، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. ایک تو آپ دیکھیں جو درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود مقدس ہے، درود اکبر ہے، جو اس کی 4 قسمیں ہیں، درود ماہی، درود تنجینہ اور پتہ نہیں کون کون سے درود. یہ سب کے سب وہ درود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے بنائے ہیں. اور میں بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے، کچھ جملے ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ کے اسلام کے عقیدے کے خلاف بھی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ عقیدے کے خلاف نہ بھی ہوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ موجود ہیں تو ہمیں دیگر لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ سوال لے کے جائیے گا. تو یہ سارے درود لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب لوگوں نے بنائے ہیں، یہ درود یہاں پڑھیں گے، اتنی بار پڑھیں گے، یہ فائدہ ہوگا. جب اللہ کے رسول نے اس درود کو بتایا ہی نہیں ہے تو اس کا ٹائم آپ نے فکس کیسے کیا؟ کہاں سے وحی آئی آپ کو؟ تو یہ جو جتنے درود ہیں، ماہی اور تنجینہ اور مقدس اور اکبری لکھی، یہ سارے درود میں جو ٹائم دیا فلاں ٹائم پڑھو، اتنی بار پڑھو، تو اس کا یہ فائدہ. جب نبی سے ثابت ہی نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیسے ہو سکتا؟ جس چیز کا نبی سے ثبوت نہیں، پھر اس کا فائدہ از خود باطل ہے، بے بنیاد ہے. جو چیز بے بنیاد ہو اس کا فائدہ بے بنیاد نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ تو دوسری بات میں بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے زبان سے جو الفاظ ہوں گے اس کی جو اہمیت ہوگی، انسان کے سکھائے ہوئے الفاظ میں وہ قیمت نہیں آ سکتی. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کچھ سکھائے ہوں، اور ایک آپ کا امتی کتنا پیارا کیوں نہ ہو، امتی تو امتی ہے، بہرحال نبی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں.
اب نبی کے الفاظ ہوں اور امتی کے الفاظ ہوں، آپ کون سا الفاظ استعمال کریں گے یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے اذان سے پہلے درود جو پڑھتے ہیں یہ بالکل سنت کے خلاف اپوزٹ ہے، حدیث میں اس کا الٹا ہے۔ اذان کے بعد اور دعا پڑھنے سے پہلے اذان کے الفاظ ویسے ہم دہرائیں جیسے مؤذن کہتا ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، میں پڑھتا نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں بالکل کلیئر الفاظ ہیں کہ جیسے مؤذن اذان کہے ویسے ویسے تم اس کو دہراؤ۔ جب اذان ختم ہو جائے جو درود جو دعا سکھلائی گئی ہے اذان کے بعد کی، اس دعا کے پہلے درود شریف پڑھو۔ گویا کہ اذان جب ختم ہو جائے تو درود شریف پہلے پڑھو، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے شخص کے نصیبے میں ہوگی، ایسے شخص پر شفاعت واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں درود کب ہے؟ اذان اور اذان کی دعا کے بیچ میں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے درود پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اجتماعی طور پر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ اجتماعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے، حتیٰ کہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس بدعت کو بھی چھوڑیں۔ اور ایک عمل اور کرتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے باقاعدہ بلند آواز کے ساتھ، پھر وہ جھوم جھوم کر کے بلند آواز کے ساتھ اپنی مخصوص اداؤں کے ساتھ، مخصوص فکر اور اعتقاد کے ساتھ، یہ جتنے مخصوص ہیں سب بے مخصوص ہیں، حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس پر علماء نے بدعت کا حکم لگایا ہے، اور بدعت کا حکم جس چیز پر لگ جائے اس سے اللہ کی ناراضگی اور رسول کی خفگی کا بھی خدشہ نہیں، یقین ہے۔ ایسا شخص اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور ایسے شخص پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو بدعت و خرافات کے رسیہ نہ بنیں، کتاب و سنت کو سامنے رکھیں، سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بھیجنا تھا۔ میرے بھائی دوستوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان میں ہو، مکان میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، قیام ہو، مسافر ہو، مسجد میں ہو، باہر ہو، جہاں ہو، جس حال میں ہو، سوائے ان حالات کے جن حالات میں ذکر و اذکار کرنا ممنوع ہے، یا ان جگہوں کے جن جگہوں پر ذکر و اذکار کرنا ممنوع ہے، تو ایسی جگہوں اور ایسی حالتوں کو چھوڑ کر باقی عام انداز میں خصوصاً جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس کا الگ مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا